बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। पीर में किन बातों का होना ज़रूरी है। आज के सबक का उन्वान यही है, पीर में किन बातों का होना ज़रूरी है। ये लफ्ज़ आपने सुना होगा पीर साहब, और अक्सर आपने पीराने इज़ाम को देखा भी होगा। पीर का क्या मतलब है, पीर किसे कहते हैं, पीर कैसा होना चाहिए और किसी पीर से बैअत क्यों ज़रूरी है, इसमें आप ये जानेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, औलिया किराम के सिलसिले में दाखिल होना, औलिया के सिलसिले में दाखिल होना, उनका मुरीद व मुअतक़िद होना, दोनों जहान की भलाई और बरकत का ज़रिया है। यानी पीर का होना इसलिए ज़रूरी है कि पीर के ज़रिए इंसान दोनों जहान की भलाई पाता है, दोनों जहान की बरकत पाता है, इसलिए बैअत करता है। ये लिख रहे हैं कि बैअत से पहले पीर में ये 4 बातें ज़रूर देख लें। देखिए आज ना पीर ज़्यादातर जो है ऐसे हैं कि उनमें पीर होने की जो शराइत हैं वो नहीं पाई जाती। उन्होंने दीन को नहीं सीखा, कुरान करीम को नहीं सीखा, अहादीस मुबारका को नहीं सीखा, सल्फ़ो सालिहीन को नहीं देखा, बस अपने ज़माने में गैर मुस्लिमों के तरीक़ों को देखा और वही तरीक़े अपनाने लगे और अपने आप को पीर समझ बैठे। जबकि पीर का काम होता है ख़ुद दीन पर चलना, कुरान और हदीस पर चलना, शरीयत की पाबंदी करना और अपने लोगों को शरीयत की पाबंदी कराना। लेकिन हमारे इस दौर में और हमारे इलाक़ाजात में ज़्यादातर पीर ऐसे नज़र आते हैं जो ख़ुद भी शरीयत से दूर हैं और अपने मुरीदों को भी शरीयत से दूर करते हैं। और लोग समझते हैं कि उलमाए अहले सुन्नत जो लोगों को अहक़ाक़ हक़ और इब्तार बातिल करते हैं, यानी सही को सही बताते हैं, गलत को गलत बताते हैं, लोग समझते हैं ये पीरों के ख़िलाफ़ है। हालांकि कोई पीरों के ख़िलाफ़ नहीं होता। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हूँ और मेरे पीर हैं, और हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा के पीर का होना ज़रूरी है। लेकिन पीर कैसा होना चाहिए, ये मौज़ूए महल है। पीर कैसा होना चाहिए। और आजकल के पीर तो नमाज पढ़ते हैं नहीं, इल्ला माशाल्लाह अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे पीरों का वजूद ही नहीं है, हैं अच्छे पीर भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे पीर बने हुए हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, कहते हैं हम जो है दिल में नमाज पढ़ लेते हैं, दाढ़ी भी नहीं रखते। जबकि ऐसों से ये पूछा जाए कि भला ये बताओ दाढ़ी ना रखने की कोई फजीलत है, भाई तुम दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हो? इसीलिए कि आज जितने यहूद व नसारा हैं वो दाढ़ी नहीं रखते हैं, कुछ वो भी रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर रोल मॉडल जो हैं हुनूद हैं वो भी दाढ़ी नहीं रखते हैं, जो एक्टर्स हैं वो भी दाढ़ी नहीं रखते हैं। तो तुम तो इन लोगों को देख करके दाढ़ी नहीं रख रहे हो, वरना दाढ़ी ना रखने का पर कोई फजीलत थोड़ी ना है कि आप दाढ़ी नहीं रख रहे हैं और उस फजीलत के मुस्तहिक हो रहे हैं। और अगर है कोई दाढ़ी ना रखने पर फजीलत तो फजीलत बयान कीजिए आप। कोई भी नहीं इस दुनिया में ऐसा जो दाढ़ी ना रखने पर फजीलत को बयान करे कि दाढ़ी ना रखने के ये फ़ज़ाइल है इसलिए आप दाढ़ी ना रखें। ये लोग भी दाढ़ी रखने के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, लेकिन हवाए नफ्स की वजह से, नफ्स परस्ती की वजह से, शैतान के धोखे की वजह से ये दाढ़ी नहीं रखते हैं। तो पीर में 4 बातों का होना ज़रूरी है। आप जिस भी पीर से बैअत हों पहले ये 4 बातें ज़रूर देख लें। अगर ये 4 बातें पीर में पाई जा रही हैं तो वाकई वो पीर है, हमारे सरों का ताज है। और अगर कोई पीर ऐसा है कि उसमें ये 4 बातें नहीं पाई जा रही तो वो पीर नहीं है, वो शैतान के मकरो फरेब का आलाए कार है कि शैतान का काम लोगों को दीन से दूर करना है, जो पीर के ज़रिए से वो दूर कर रहा है। हर पीर में इन 4 बातों का पाया जाना ज़रूरी है। जो भी पीर हो इन 4 बातों से दूर हो वो पीर हो सकता ही नहीं, चाहे पूरी दुनिया उसको पीर कहे। पीर के लिए पहली बात सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, वरना ईमान भी हाथ से जाएगा। जो पीर
سنی صحیح العقیدہ نہ ہو، رافضی ہو، ناسبی ہو، خارجی ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ آج تو لوگ شیعوں کو پیر کہتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی شیعہ پیر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ آج کچھ پیر ایسے ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں وہ سنی ہیں، لیکن وہ روافظ ہیں، صحابہ کرام کی شانوں میں توہین کرتے ہیں، اور کچھ پیر ایسے ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ تو پیر کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، نہ وہ شیعہ ہو، نہ رافضی ہو، نہ ناسبی ہو، نہ خارجی ہو۔ کچھ پیر ایسے بھی ہیں، پیر بنتے ہیں، صحابہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اہل بیت کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ سب غلط ہے، وہی خود اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ سنی صحیح العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کو بھی ماننے والا ہو، اہل بیت اطہار کو بھی ماننے والا ہو، علماء کرام کو بھی ماننے والا ہو، اولیاء کرام کو بھی ماننے والا ہو۔ جو عقائد، جو نظریات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صحابہ کے ہیں، وہی اس کے ہوں۔ یہ شیعوں والے عقائد اس کے نہ ہوں، وہابیوں دیوبندیوں والے عقائد اس کے نہ ہوں، نیچریوں والے عقائد اس کے نہ ہوں، منہاجیوں والے عقائد اس کے نہ ہوں۔ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، قرآن و حدیث اس کا منہج ہو، پہلی یہ شرط ہے۔ تو جو پیر اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہے لیکن دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نعرہ لگائے، شیعوں والا نعرہ، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ پیر کے لبادے میں شیطان کا آلہ کار ہوتا ہے۔ دوسری شرط پیر کے لیے یہ ہے کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے، نہیں تو حرام حلال جائز ناجائز کا فرق نہ کر سکے گا۔ یعنی پیر کا اتنا عالم ہونا ضروری ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، روزے کے مسائل جانتا ہو، زکوٰۃ کے مسائل جانتا ہو، حج کے مسائل جانتا ہو، یہ جانتا ہو کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، یہ جانتا ہو کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ جانتا ہو کون سی چیزیں جائز ہیں، اور یہ جانتا ہو کون سی چیزیں ناجائز ہیں۔ جس پیر میں یہ شرط پائی جائے وہ پیر ہونے کے لائق ہے، اور جس میں یہ تمیز نہ پائی جائے اور خود ہی نہیں حرام کاموں سے بچتا ہے، حلال کاموں کو نہیں کرتا ہے، ناجائز کاموں میں پڑا رہتا ہے، جائز کی کوئی فکر نہیں کرتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب جو شخص کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، داڑھی کٹانا کھلم کھلا گناہ کرنا ہے، نماز نہ پڑھنا کھلم کھلا گناہ کرنا ہے، ناجائز کام کرنا، عورتوں کو نچوانا مزارات اولیاء پر کھلم کھلا گناہ ہے، عورتوں کو مزارات اولیاء پر بلانا کھلم کھلا گناہ ہے۔ تو جو پیر فاسق معلن ہو، داڑھی نہ رکھا ہو، وہ پیر نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا کہے، اس لیے کہ داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام صحابہ کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام اہل بیت اطہار کی سنت ہے۔ تو جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت اطہار کی سیرت نہ اپنائے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر کے لیے فاسق معلن نہ ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا لباس اسلامی لباس ہونا چاہیے، اس کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منور ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط کہ اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، ورنہ اوپر سے فیض نہ پہنچے گا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کا سلسلہ نسب جا کے یہودیوں سے مل رہا ہو، جا کے نصرانیوں سے مل رہا ہو، جیسے شیعہ جتنے ان کا سلسلہ جا کے یہودیوں سے ملتا ہے، عبداللہ بن سبا سے ملتا ہے، وہابیوں کا سلسلہ جا کے بھی یہودیوں سے ملتا ہے۔ اگر کسی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے وہ سادات ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقائد پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، جو خلاف شرع کام نہیں کرتے، خود دین پر چلتے ہیں اور لوگوں کو دین پر چلاتے ہیں۔ لہٰذا یہ چار باتیں آپ نے جان لی۔ جس پیر میں یہ چار باتیں پائی جا رہی ہوں آپ اس سے مرید ہوئیے، اور اگر آپ کا پیر ایسا ہے کہ اس میں یہ چار چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ایسا پیر کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کی بیعت میں رہنا گناہ ہے، اس کی بیعت توڑنا ضروری اور واجب ہے۔ یہ ہے دین۔ لیکن آج لوگ جو ہے وہ اس دین سے ناواقف ہیں، ہوائے نفس کے شکار ہیں، انہیں قرآن کا پتہ نہیں، انہیں احادیث کا پتہ نہیں، قرآن کی ایک آیت صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ تک صحیح سے نہیں سنا سکتے، وضو کے مسائل نہیں بتا سکتے، نماز کے مستحبات اور واجبات نہیں بتا سکتے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، اور وہ چلے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم ہی سچے ہیں، پوری دنیا ہم ہی کو مانے۔ بھائی پہلے تم دین تو سیکھو، پہلے قرآن تو سیکھو، احادیث تو سیکھو، تمہارے اپنے کام شیطانوں والے کام ہیں، تم لوگوں کی رہنمائی کہاں سے کرو گے؟ اور جو پیر ایسا ہو کہ وہ شیطانی کاموں میں ملوث ہو،
اسے تو خود پیر کی ضرورت ہے، وہ پیر بننے کے لائق کہاں ہے؟ اس لیے انسان کا کسی پیر سے مرید ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ جس انسان کے سر پر کوئی پیر نہ ہو، شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سنی کو چاہیے کہ اس کا ایک پیر ہو، لیکن کیسا پیر ہو، اس کے لیے 4 شرطیں ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کی ہوئی ہیں۔ جو ان سے انحراف کرے، جو ان باتوں کو نہ مانے، اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ نفس پرستی کر رہا ہے۔ یہ کتاب قانون شریعت ہے جو علامہ شمس الدین احمد جعفری جونپوری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، اور تمام مدارس اسلامیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں شریعت کی باتیں ہیں، قانون کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ان 4 باتوں کو زبانی یاد کر لیں، ذہنوں میں محفوظ کر لیں، اور جس سے بھی آپ بیعت ہوں اس میں یہ 4 باتیں دیکھ لیں۔